اولیاء کرام پر اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے کوئی نہ کوئی کرامت جاری فرما دیتے ہیں. تو کیا امام ابو بکر بصری رحمہ اللہ کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے کوئی کرامت جاری ہوئی ہو؟ لوگوں سیدھے ہو جاؤ، اللہ تم پہ رحم فرمائے. خیل الی واعظ من نفسی هل استویت للہ طرفۃ عین. تو آپ کی قرات کا کیا عالم تھا؟ اہل علم کا موقف اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کو کیا اہمیت دیتے ہیں؟ عبدالوارث جو دیکھا ہے اس کو کسی سے بیان نہ کرنا، اس کو چھپا لینا. یعنی کرامت چھپانی چاہیے، یہ لوگوں کو چھپانی بتانا چاہیے، نہیں صحیح بات ہے. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اکثر اہل علم کے ساتھ ان کا اختلاف بھی تھا، حجاج بن یوسف کا. کہ حجاج نے کہا دلیل لاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. اللہ اب علا جو ہے وہ پریشان ہو گئے اور اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور بصرہ میں روپوش ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ کو پروگرام بزم قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمن. اور ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں جناب قاری عمر ابراہیم میر محمدی حفظہ اللہ تعالی. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرۂ عشرہ کے تعارف کے سلسلے میں قاری صاحب سے بات چیت چل رہی ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے امام ابو بکر بصری رحمہ اللہ کے بارے میں بات کی تھی، ان کا نام و نسب اور کچھ بنیادی تعارف آپ کے سامنے پیش کیا تھا. آج بھی انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے امام ابو بکر بصری رحمہ اللہ کا جو مزید تعارف ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. کیسے پچھلے پروگرام میں آپ ذکر فرما رہے تھے آپ کی کچھ نصیحتیں اور اسی طرح امام ابو بکر بصری رحمہ اللہ کا اخلاق اور آداب کے بارے میں، تو میں آج آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے زہد و ورع کا کیا حال تھا، یعنی کس طرح کا تھا، اس کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ الحمدللہ الذي اکرمنا بالاسلام وانعم علینا بنعمت الایمان وشرفنا بحمل القرآن. اما بعد. امام ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات میں بات چیت چل رہی ہے. جی. آپ کے زہد و ورع کی بات کی جائے تو آپ زہد و ورع کا پیکر تھے. صحیح. آپ کے شاگرد یحییٰ بن مبارک یزیدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کان صدوقا ورعا زاہدا. آپ صدق و ورع کے پیکر تھے اور دنیا سے بہت بے رغبت تھے. عبد الوہاب بن وہبان مزی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کان ابو عمر من ازہد الناس و اورعہم. آپ لوگوں میں سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت اور زہد و ورع رکھنے والے تھے. وکان ينفق من ارض ورثها. اپنی ذاتی زمین کو بیچ کر لوگوں پہ خرچ کیا کرتے تھے. وکان کثیر الصدقہ. آپ بہت زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے والے تھے. اسی طرح آپ کے شاگرد ابو عبیدہ معمر بن مثنی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے جب پڑھا تھا تو اتنے زیادہ رجسٹر لکھے تھے کہ گھر جو ہے وہ چھت تک بھرا ہوا تھا. اللہ. پھر یہ عالم ہوا کہ جب زندگی کے آخری ایام آ گئے تو اپنے سب کچھ چھوڑ دیا. وتفرد لعبادتی. اللہ کی عبادت کے لیے مشغول ہو گئے. وجعل علی نفسہ ان یختم فی کل ثلاث. اور ہر 3 دنوں میں مکمل قرآن مجید پڑھنے کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیا. تو یہ آپ کے زہد و ورع کا عالم تھا کہ گویا آپ روزانہ قرآن مجید کے 10 پارے پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. اسی طرح آپ کی زہد و ورع کے بارے میں ہی یحییٰ بن مبارک یزیدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی امامت کو ناپسند کیا کرتے تھے. کان یکرہ الامام بالناس. نماز میں لوگوں کی امامت کروانے کو ناپسند کیا کرتے تھے. تو ہم نے ایک دن آپ سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں. فتقدم الی المحراب ثم اغشی علیہ. جب آپ محراب میں آگے بڑھے تو آپ پہ غشی طاری ہو گیا، بے ہوش ہو گئے. اللہ. جب ہوش آیا تو ہم نے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں ہوا؟ تو فرمانے لگے جب میں نے کہا استووا رحمکم اللہ، لوگوں سیدھے ہو جاؤ، اللہ تم پہ رحم فرمائے. خیل الی واعظ من نفسی هل استویت للہ طرفۃ عین. تو میرا نفس مجھے واعظ کرتا ہوا محسوس ہوا کہ لوگوں کو تو سیدھا کر رہے ہو، کیا تم اللہ کے لیے ایک پل بھی سیدھے ہوئے ہو؟ اللہ. کہ ہم لوگوں کو تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے لیے سیدھے ہو جائے، کہ اپنی زندگی کو سیدھا کر لیا. تو یہ آپ کے زہد و ورع کے ایک عالم تھا کہ آپ نماز کی امامت کروانے کو بھی ناپسند کیا کرتے اور پیچھے رہنے کو عاجزی سمجھا کرتے. اسی طرح آپ کے شاگرد امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان کا بہت زیادہ احترام اور تکریم کیا کرتے. صحیح. کان اذا دخل شہر رمضان لم یتم فیہ بیت شعر حتی ینقضی. جب رمضان کا مہینہ آ جاتا
تو امام ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ہزاروں اشعار اور قصیدوں کے حافظ تھے، تو رمضان کا مہینہ آتا تو شعر کا ایک مصرع پڑھنا بھی پسند نہیں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ماہ رمضان گزر جاتا تو گیا رمضان کو صرف تلاوت قرآن کے ساتھ خاص کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح تاریخ میں دیکھا جائے تو امام ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو رنگ پہنی ہوئی تھی جی اس میں ایک شعر منقش تھا، صحیح، اور وہ شعر بھی جو ہے وہ زہد و ورع پہ مبنی تھا کہ آپ کی جو رنگ تھی اس کے اوپر شعر لکھا ہوا تھا وَإِنَّ امْرَأً دُنْيَاهُ أَكْبَرُ هَمِّهِ لَمُسْتَمْسِكٌ مِّنْهَا بِحَبْلِ غُرُورِ، جس شخص کی دنیا فکر اور مقصد بن جائے، وہ دنیا کو ہی اپنے فکر اور مقصد سمجھ بیٹھے، اس نے دنیا کے فریب کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا ہے، اللہ وہ دنیا کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، آخرت کو بلا چکا ہے۔ بے شک، تو امام اسمعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے یہی شعر کیوں لکھوایا ہے؟ جی تو فرمانے لگے دوپہر کا وقت تھا، تیز دھوپ تھی، تو میں اپنی زمین پہ چل پھر رہا تھا تو میں نے یہ شعر سنا، تو میں نے پکار کے کہا کہ یہ کہنے والا انسان ہے کہ جن، تو آواز آئی میں جن ہوں۔ ثم نقشتہ علی خاتمی، پھر میں نے اس شعر کو اپنی رنگ کے اوپر منقش کروا لیا۔ قسم ماشاء اللہ آپ نے امام ابو عمر بصری رحمہ اللہ کے زہد و ورع کا حال جو ہے وہ بیان کیا۔ اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اپنے وقت کے جو ولی تھے اور اولیاء کرام پر اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے کوئی نہ کوئی کرامت جاری فرما دیتے ہیں۔ تو کیا امام ابو عمر بصری رحمہ اللہ کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے کوئی کرامت جاری ہوئی ہو؟ جی ایسا ہی ہے، امام ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کرامت تھے۔ آپ کے شاگرد عبد الوارث بن سعید رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ایک سال مجھے موقع ملا کہ میں آپ کی رفاقت میں سفر حج کروں، صحیح، تو ہم صحرا سے گزر رہے تھے، وہاں کوئی پانی کا نام و نشان ہی نہیں تھا، نہ کوئی گھر نہ کوئی منزل تھی، تو آپ نے مجھے کہا قم بنا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو آپ نے مجھے کہا قم بنا، میرے ساتھ چلو، مجھے لے کے گئے اور کچھ فاصلے پہ جا کے بٹھا دی اور کہا لا تبرح حتی اجیئک، یہاں بیٹھے رہنا جہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ آپ چلے گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے، کچھ وقت گزرا تو مجھے محسوس ہوا کہ اتنی دیر ہو گئی آپ کیوں نہیں آ رہے، تو میں گھبراہٹ میں ان کے نشانے قدم پہ چلتا ہوا ان تک پہنچ گیا۔ صحیح، تو میں نے جا کے کیا دیکھا کہ وہی صحرا ہے، وہاں پانی کا چشمہ پھوٹا ہوا ہے اور اب وہاں اس چشمے سے وضو فرما رہے ہیں نماز کے لیے۔ سبحان اللہ، تو کہتے جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمانے لگے یا عبد الوارث اقسم علی ولا تحدث بما رأیت احدا، عبد الوارث جو دیکھا ہے اس کو کسی سے بیان نہ کرنا، اس کو چھپا لینا، یعنی کرامت چھپانی چاہیے، یہ لوگوں کو چھپانی بتانا چاہیے، نہیں صحیح بات ہے، یہ اللہ سے ایک تعلق ہے، یہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے۔ بے شک، تو وہ کہنے لگے کہ یہ کسی کو بیان نہ کرنا ہے، اس کو چھپا لینا۔ تو عبد الوارث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فواللہ ما حدثت به احدا حتى مات، اللہ کی قسم میں نے حسب وعدہ کسی کو یہ واقعہ نہیں سنایا یہاں تک کہ امام ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد میں واقعہ سنا رہا ہوں، ان کی زندگی میں نے یہ واقعہ کسی کو نہیں سنایا۔ کیسے یہ تو آپ کی سیرہ ذاتیہ ہوگی، آپ کی ذاتی زندگی، اس میں آپ کا زہد و ورع ہے، آپ کے اخلاق و آداب ہیں۔ اگر ہم آپ کی قرات کی بات کریں، کیونکہ ہم قراء کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اگر آپ کی قرات کی بات کریں تو آپ کی قرات کا کیا عالم تھا؟ اہل علم کا موقف اس کے بارے میں کیا ہے، اس کو کیا اہمیت دیتے ہیں؟ قرات ابی عامر بصری کی اہمیت کی بات کریں تو مشہور محدث سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خواب سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی، تو میں نے آپ سے پوچھا اللہ کے رسول بہت ساری قراتیں ہیں، میں ان میں سے کون سی قرات پڑھوں، کس قرات کو پڑھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اقرأ بقراءۃ ابی عامر بن العلا، تم ابو عامر بصری کی قرات پڑھو۔ اسی طرح آپ کے شاگرد یحییٰ بن مبارک یزیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے امام ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خود بتایا کہ جب میری قرات میرے استاد سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے سنی، اور سعید بن جبیر کون ہے؟ جو کہ مفسر قرآن بھی ہیں اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ بے شک، تو جب انہوں نے میری قرات سنی تو فرمانے لگے الزم قراءتک ھذی، اس قرات، اس انداز قرات کو مضبوطی سے تھام لینا، بس یہی پڑھنا۔ تیسری بات، امام ابو بکر ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان ابو عمر حسن الاختیار سهل القراءة غیر متکلف، امام ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھا انداز انتخاب کرنے والے تھے۔ آپ کی قرات بہت سہل ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، بہت آسانی والی ہے، یعنی اس میں دیکھا جائے تو مد منفصل میں قصر ہے، حمزہ میں تسہیل ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مشکل کا باعث بنے۔ یؤثر التخفیف
ما وجد الیہ السبیل، جہاں تک ممکن ہوتا آپ تخفیف آسانی کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ پانچویں بات، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے قراءۃ ابی عمر احب القراءات الی وہی قراءۃ قریش و قراءۃ الفصحاء، یہ قراءت ابی عامر مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہی جو انداز ہے یہ قبیلہ قریش کی لغت کے موافق ہے اور یہی فصحائے عرب کے انداز کے مطابق ہے۔ اور نصر بن علی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے اور امام النحو اسماعی رحمۃ اللہ علیہ دونوں سے پوچھا کہ آپ کن کی قراءت پڑھتے ہیں، تو دونوں نے مجھے جواب دیا ہم تو قراءت ابی عامر بصری پڑھتے ہیں۔ اور اگر ایک اور قول کو لیا جائے تو شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ تم قراءت ابی عامر بصری پڑھو، اور شعبہ بن حجاج کوئی عام شخصیت نہیں ہے، وہ بصرہ کے محدث ہیں، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں امیر المؤمنین فی الحدیث قرار دی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہب بن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کی، فرمانے لگے تمسک بقراءۃ ابی عمر فإنها ستصير للناس اسنادا، قراءت ابی عامر کو مضبوطی سے تھام لو، یہی پڑھا کرو، ان قریب لوگوں کا اسی پہ اعتماد ہو جائے گا۔ پھر نصر بن علی جہضمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شعبہ بن حجاج نے میرے والد سے کہا، کیا کہا کہ غور کرو امام ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ کس انداز سے قرآن کو پڑھتے ہیں، فاکتبہ، اس کو لکھ لو، فإنہ سیصیر للناس اسنادا، ان قریب لوگوں کا اسی پہ اعتماد ہو جائے گا۔ تو امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ آج واقعی 8ویں صدی ہجری کی بات کر رہے ہیں کہ آج واقعی شعبہ بن حجاج کی بات سچ ثابت ہو گئی کہ 8ویں صدی ہجری میں اس وقت لوگ حجاز میں، یمن میں، شام میں اور مصر کے زیادہ تر علاقوں میں قراءت ابی عامر بصری پڑھی جا رہی ہے، اور شام کے لوگ بھی 5ویں صدی ہجری کے اواخر تک تو قراءت ابن عامر شامی پڑھتے رہے۔ پھر ایسا ہوا کہ سبیع بن مسلم ابن قیرات رحمۃ اللہ علیہ یہ بصرہ سے چلے اور جامعہ اموی شام میں جا کے قراءت ابی عامر بصری پڑھانے لگے، لوگ ان سے سیکھنے لگے، حتیٰ کہ ایسا ہوا کہ شام میں قراءت شامی کی جگہ قراءت ابی عامر بصری مشہور ہو گئی۔ اسی طرح آج بھی دیکھا جائے تو قراءت ابی عامر اس سے روایت دوری عن ابی عامر جو ہے وہ آج بھی صومال، سوڈان اور اکثر افریقی ممالک میں پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہے۔ آخری بات کہنا چاہوں گا، قراءت ابی عامر سیکھنے میں قراء کے ایک منفرد انداز بھی ہمیں نظر آیا ہے، جس طرح کہ بغداد کے مقری محمد بن غالب انماطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے امام ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد شجاع بن ابی نصر بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے قراءت ابی عامر پڑھی، تو کہتے میں نے ایک بار نہیں پڑھی، شوق زیادہ تھا تو میں نے 10 مرتبہ 10 مکمل قرآن آپ کو سنائے قراءت ابی عامر بصری میں۔ 3 جو ختمے تھے وہ میں نے ادغام کے ساتھ سنائے، جس طرح کی روایت سوسی میں ادغام ہے، اور جو 7 ختمے تھے وہ میں نے اظہار کے ساتھ سنائے۔ کرسب جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ ابھی اہل علم جو ہیں وہ بڑا پسند کرتے تھے امام ابو عامر بصری رحمہ اللہ کی قراءت کو، یہی جب ہم ذکر کر رہے تھے تعارف امام ابن کثیر کا، تو تب بھی آپ نے یہی بات کی تھی کہ اکثر اہل علم نے ابن کثیر رحمہ اللہ کی قراءت کو پسند کیا، اسی طرح امام نافع کے بارے میں بات کی تھی، تو اس میں ہم تطبیق کیسے دیں گے؟ دیکھا جائے تو جتنی بھی قراءت عشرہ ہیں ہر ایک کا ایک الگ امتیاز اور میزہ ہے، ہر ایک قراءت اپنے اختلاف کے اعتبار سے ہمیں منفرد نظر آتی ہے۔ تو کچھ ائمہ کو دیکھیں تو ہمیں قراءت نافع کو پسند کرتے نظر آتے ہیں، کوئی قراءت ابن کثیر کو، کوئی قراءت ابی عامر کو، تو ہر قراءت کو پسند کرنے والے علماء موجود ہیں، کیونکہ ہر قراءت منزل من اللہ ہے۔ اب کوئی قراءت کے بارے میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قراءت صحیح نہیں ہے، منزل من اللہ ہے، وہ قرآن ہے تو صحیح ہے۔ علاقوں کے اعتبار سے بھی تقسیم علاقوں کے اعتبار سے ہم اسے تقسیم کر سکتے ہیں۔ کیسب آپ نے جو امام ابو عامر بصری رحمہ اللہ کی جو تاریخ پیدائش ذکر کی، تو ان کا زمانہ اور حجاج بن یوسف کا جو زمانہ ہے وہ ایک جیسے ہیں، یعنی سیم زمانہ ہے، ایک ہی زمانہ ہے، تو وہ بھی بصرہ میں تھے اور حجاج بن یوسف بھی بصرہ کا گورنر تھا، تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اکثر اہل علم کے ساتھ ان کا اختلاف بھی تھا حجاج بن یوسف کا، تو ابو عامر بصری رحمہ اللہ کا کیا معاملہ تھا؟ کیا ان کا بھی اختلاف تھا یا نہیں؟ حجاج بن یوسف خلافت امیہ کے عبد الملک بن مروان، انہوں نے حجاج بن یوسف کو کوفہ، بصرہ،
سجستان اور مشرقی علاقوں کا گورنر مقرر کیا جی اور یہ 20 سال گورنر رہا ہے۔ اس کے آخری جو 4 سال ہیں، ان 4 سالوں میں امام ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے ساتھ بصرہ میں رپوش رہے ہیں، پھر رپوشی کی حالت میں ہی یمن بھاگ گئے تھے۔ یعنی ان کا بھی اختلاف ان تھا، کا بھی اختلاف رہا۔ صحیح، وجہ یہ بنی کہ ان کے والد علاء بن عمار بن عریان رحمۃ اللہ علیہ وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، انہوں نے پڑھتے ہوئے کلمہ یوں پڑھا الا من اغترف غرفۃ بیدی، تو حجاج نے سنا تو کہنے لگا هل قرأت غرفہ، اس کو غرفہ پڑھو۔ صحیح، حالانکہ غرفہ دونوں قرأتیں ہیں، جی جو غرفہ قرأت ہے وہ صرف قرأت بھی عامر ہی نہیں بلکہ امام نافع کی بھی قرأت ہے، ابن کثیر کی بھی قرأت ہے اور امام ابو جعفر کی بھی قرأت ہے، تو دونوں قرأتیں منزل من اللہ ہیں۔ جی تو حجاج بن یوسف کو صرف غرفہ کا پتہ تھا، غرفتن کو پتہ نہیں تھا، تو جب انہوں نے پڑھا تو کہنے لگا اس کو غرفہ پڑھو۔ صحیح، تو انہوں نے دوبارہ غرفتن پڑھا، تو اس نے آگے سے کہا کہ اس کی دلیل لاؤ، صحیح، عرب کے شعراء کے اشعار سے مجھے دلیل پیش کرو، یعنی لغت کے مطابق ہے، لغت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اب اس وقت ان کے پاس دلیل تو موجود نہیں تھی، تو امام ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ خود بیان کرتے ہیں کہ حجاج نے کہا دلیل لاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اللہ، اب علاء جو ہیں وہ پریشان ہو گئے اور اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور بصرہ میں رپوش ہو گئے، پھر اسی حالت میں یمن چلے گئے۔ تو پھر امام ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم یمن سے نکلے، صحرا میں چلے جا رہے تھے کہ ہم نے ایک بدو کو دیکھا کہ وہ یہ شعر پڑھ رہا ہے لا تضیقن بالامور فقد تفرج غماؤها بغیر احتیال، زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے تو پریشان نہ ہوا کرو، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی پریشانی بغیر کسی کوشش کے ختم ہو جاتی ہے۔ ربما تقرہ الناس من الامر لها فرجة كفرج العقال، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ وہ بہت جلد اس سے چھٹکارا اور آزاد ہونے والا ہوتا ہے، جس طرح رسی کھلنے سے جانور آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اس شعر میں ہے لہا فرجتن، جس طرح کہ اللہ مرے کو طرف غرفتن ہے، تو ہمیں دلیل مل گئی۔ صحیح، تو میرے والد نے اس دیہاتی سے پوچھا کہ کیا خبر ہے، تو اس نے کہا آج حجاج فوت ہو چکا ہے۔ تو امام ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں حجاج کی موت سے زیادہ اس بات پر خوشی ہوئی کہ ہمیں عرب کے اشعار سے اس کی دلیل مل گئی۔ کیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ یمن بھی گئے، تو آپ بصرہ اور یمن کے علاوہ کہیں اور بھی رہے، قیام کیا یا نہیں؟ امام ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ اور یمن تک محدود نہیں رہے، آپ مکہ بھی گئے ہیں، اور مکہ میں آپ نے مکہ کے قرات کے 2 امام مجاہد بن جبر اور ان کے آگے شاگرد امام عبداللہ بن کثیر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی قرآن مجید پڑھا ہے، مکمل قرآن سنایا ہے۔ صحیح، امام اسمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے آپ سے سوال کیا قرأت علی ابن کثیر، کیا آپ نے امام عبداللہ بن کثیر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے؟ اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ عبداللہ بن کثیر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ قرات عشرہ کے دوسرے امام ہیں، جی جی، ان سے امام ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا ہے۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا ختمت علی ابن کثیر بعدما ختمت علی مجاہد، میں نے پہلے امام مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے، جب انہیں مکمل قرآن سنا لیا تو پھر میں نے امام عبداللہ بن کثیر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو مکمل قرآن مجید سنایا۔ صحیح، یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حق ایک رمز استعمال کی ہے شاطبیہ کے اندر، جی، اور یہ رمز کیوں استعمال ہوئی ہے؟ کیونکہ فرشی بہت سارے اختلافات میں مکی اور بصری متفق نظر آتے ہیں، متفق اسی لیے نظر آتے ہیں کہ امام ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن کثیر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے پورا قرآن پڑھا ہے۔ اسی طرح امام ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ بھی گئے ہیں۔ محدث عبداللہ بن جعفر زہری مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ آئے تو قراءات کے بہت سارے حلقے آپ کو سونپ دیے گئے کہ آپ انہیں قرآن مجید پڑھا دیں۔ فقرأنا علیہ، ہم نے بھی آپ کو سنایا، اور اگلے الفاظ بڑے قیمتی ہیں، وہ کہتے ہیں فما نعد من قرائنا قارئا لم یقرأ علی ابی عمر، ہم اسے قاری سمجھا ہی نہیں کرتے تھے جس نے امام ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا نہیں ہوتا تھا۔ صحیح، ماشاء اللہ، تو یہ مدینہ کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح جب آپ کوفہ گئے تو عراق کے امام اور محدث امام وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں قدم ابو عمرو بن العلاء الکوفہ، امام ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ جب کوفہ آئے فاجتمعوا الیہ کما اجتمعوا علی ہشام بن عروہ، لوگوں کی آپ کے پاس اس طرح بھیڑ ہو گئی، رش لگ گیا
جس طرح مدینہ کے محدث ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ کے آنے پر کوفہ میں رش لگ گیا تھا، اور ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ یہ امام ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث کے استاد بھی ہیں۔ قاری صاحب آپ نے ابھی مکہ کے کچھ اساتذہ جو ہیں ابو عمر بصری رحمہ اللہ کے ذکر فرمائے، تو آپ کے یہی اساتذہ ہیں یا مزید بھی کچھ اساتذہ ہیں؟ امام ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ اور بصرہ کے بہت سارے مشائخ سے پڑھا ہے۔ پھر جب حجاج کے دور میں آپ روپوش ہو گئے تو آپ نے حجاز، مکہ اور مدینہ کے مشائخ سے بھی پڑھا۔ امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَلَيْسَ فِي الْقُرَّاءِ السَّبْعَ أَكْثَرُ شُيُوخًا مِّنْهُ، قرۂ سبع میں آپ سے بڑھ کر کسی کے استاد نہیں ہے۔ اور غایت النہایہ میں امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے 18 اساتذہ کے نام ذکر کیے، بہت سارے ہیں جن میں سے 18 کے نام ذکر کیے۔ اگر مکی اساتذہ کی بات کی جائے ان میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مایہ ناز شاگرد مجاہد بن جبر، سعید بن جبیر، عطاء بن ابی رباح اور اکرمہ مولا ابن عباس کا نام نظر آتا ہے۔ اسی طرح آپ کے مکی اساتذہ میں جس طرح کی بات ہو چکی ہے کہ عبداللہ بن کثیر مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود ہیں۔ آپ کے مدنی اساتذہ کی بات کی جائے تو ان میں شیبہ بن نثار رحمۃ اللہ علیہ، ابو جعفر یزید بن قعقاع رحمۃ اللہ علیہ جو کہ قرأت عشرہ کے 8ویں امام بھی ہیں، اور ابو روح یزید بن رومان رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ تینوں مدنی اساتذہ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں۔ آپ کے بصری اساتذہ کی بات کی جائے تو ان میں ہمیں امام یحییٰ بن یعمر رحمۃ اللہ علیہ کا نام نظر آتا ہے، اور امام یحییٰ بن یعمر رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جنہوں نے قرأت قرآنیہ پہ سب سے پہلے کتاب لکھی۔ اسی طرح آپ کے بصری اساتذہ میں نصر بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ اور یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم، یہ وہ دو شخصیات ہیں جو امام ابو الاسود الدؤلی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور انہی دو شخصیات نے حجاج کے کہنے پر قرآن مجید پر نقطے لگائے تھے۔ آپ کے بصری اساتذہ میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، ابو العالیہ بصری بھی ہیں، اور عبداللہ بن ابو اسحاق حضرمی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ یہ عبداللہ بن ابو اسحاق امام یعقوب حضرمی رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا ہیں، جو کہ قرأت عشرہ کے 9ویں امام ہیں۔ کوفی اساتذہ میں دیکھا جائے تو آپ نے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پڑھا ہے، جو کہ قرأت عشرہ کے 5ویں امام امام عاصم بن بہدلہ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے مکمل قرآن مجید پڑھا ہے۔ قاری صاحب وقت کی قلت کے باعث ہمیں یہ پروگرام یہیں پر ختم کرنا ہوگا، اور جو مزید گفتگو ہے انشاءاللہ وہ آگے ہم کریں گے، اگلے ایپیسوڈ میں کر لیں گے۔ تو آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور امام ابو عمر بصری رحمہ اللہ کی زندگی کے حوال جو ہے ناظرین کے سامنے پیش کیے۔ ناظرین کرام، یہ تھے امام ابو عمر بصری رحمہ اللہ کی زندگی کے احوال اور سوانے۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید امام ابو عمر بصری رحمہ اللہ کی زندگی کے جو احوال ہیں ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔